میرے شوہر نے مرنے سے چند ماہ پہلے میرا ہاتھ پکڑ کر صرف ایک جملہ کہا تھا۔ میں نے اس وقت اس کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ آج 20 سال بعد وہی جملہ ہر رات مجھے سونے نہیں دیتا۔ میں کوئی غریب عورت نہیں ہوں، بلکہ ایک ایسی امیر عورت ہوں جس نے اپنی پوری زندگی دولت ہی کمائی۔ ایک وقت تھا جب برطانیہ میں میری 15 سے زیادہ پراپرٹیز تھیں۔ لوگ مجھے کامیاب عورت کہتے تھے۔ آج میں ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اکیلی بیٹھی ہوں اور عید کے دن بھی میرا فون خاموش ہی رہتا ہے۔ میں نے برطانیہ میں آ کر دولت تو بہت کما لی، لیکن اپنے بچوں کو نہ کما سکی۔ یہ الفاظ ہیں برمنگھم میں رہنے والی 72 سالہ زینب احمد کے۔ زینب اس وقت برمنگھم میں کونسل کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی زندگی گزار رہی ہے، اور زینب کے 3 بچے تھے، لیکن تینوں میں سے اس وقت کوئی بھی اس کے ساتھ رابطے میں نہیں ہے۔ زینب کو 72 سال کی عمر میں جا کر اپنی زندگی میں بڑا پچھتاوا ہے، اور وہ پچھتاوا یہ ہے کہ اس نے زندگی میں بڑی دیر کر دی اس بات کو سمجھنے میں کہ آخر زندگی میں رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے۔ دیر کر دی اس بات کو سمجھنے میں کہ دولت انسان کے لیے کس حد تک ضروری ہوتی ہے، اور کتنی کی دولت انسان کی زندگی میں ہو تو اس کی زندگی سکون کے ساتھ گزر سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ ہمارے پاکستانی یہاں پہ اوورسیز آ تو جاتے ہیں، اور برطانیہ میں آنے کے بعد وہ ڈھیر سارا پیسہ بھی کما لیتے ہیں، لیکن اس پیسے کی دوڑ میں وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے رشتے ناتوں کی ان کے لیے کیا اہمیت ہے۔ ان کی زندگی میں کس چیز کی زیادہ اہمیت ہے، رشتوں کی یا کہ دولت کی؟ یہاں پر آ کر میں نے یہ بات اکثر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے کہ یہاں پہ میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ ساتھ گھومتے ہیں۔ وہ دن رات پیسہ بنانے والی ایک ایسی مشین بن جاتے ہیں جسے کہ سکون صرف اور صرف قبر کی مٹی میں ہی جا کر ملتا ہے۔ آج آپ کے ساتھ یہاں پہ برطانیہ میں رہنے والی 72 سالہ زینب کی میں کہانی شیئر کرنے جا رہی ہوں، جسے کہ اپنی زندگی میں بہت پچھتاوا ہے۔ اس چیز کا پچھتاوا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں رشتوں کی اہمیت سمجھنے میں بہت دیر کر دی۔ اس نے اپنی زندگی میں رائٹ ٹائم پر رائٹ ڈیسیژنز لینے میں بہت دیر کر دی۔ اچھا جی، یہ جو غربت ہے نا، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن کیا کہ بھی اس غربت کی وجہ سے ہم لوگوں کے اندر جو بھوک آ جاتی ہے، انسانی نیچر کے اندر وہ جو ایک خواہش ہوتی ہے نا کہ بھی ہم نے اپنے اندر کی یہ غربت ختم کرنی ہے، یہ چیز بہت بری ہے۔ انسان کا غریب ہونا یا امیر ہونا اس کے اپنے اختیار میں ہرگز نہیں ہوتا ہے، یہ سب قسمت کا کھیل ہے اور اللہ کی دین ہے۔ وہ جسے چاہے اسے فقیری دے اور جسے چاہے اسے بادشاہی دے۔ یہاں پہ اس وقت جو یہ ویڈیو کلپس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، یہ ہیں جی ونزر کاسل کے کلپس، اور اس وقت یہاں پہ ونزر جو ہائی اسٹریٹ ہے اس کے بالکل آؤٹر سائڈ پہ ہوں میں، اور سامنے بالکل جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کا جو محل، بڑا ہی مشہور محل ہے، یہاں کا ایک ٹورسٹ اٹریکشن پلیس ہے۔ یہاں پہ لوگ آتے ہیں، اس کے اندر وزٹ بھی جاتے ہیں، اس کے کچھ حصوں کا آپ وزٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو اس وقت یہاں پہ ونزر ہائی اسٹریٹ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو ونزر کاسل ہے نا، ملکہ برطانیہ کا محل، اس کے کچھ کلپس میں شیئر کر رہی ہوں۔ آج آپ کے ساتھ برطانیہ میں آنے والی 72 سالہ زینب احمد کی کہانی میں شیئر کرنے جا رہی ہوں، جو کہ اس وقت برمنگھم میں ایک کونسل کے چھوٹے سے فلیٹ میں اپنی زندگی اکیلے گزارنے پہ مجبور ہے۔ زینب اس فلیٹ میں اپنی زندگی اکیلے گزار رہی ہے، اور چونکہ یوکے میں ہر وقت بارش ہی ہوتی رہتی ہے، تو وہ کھڑکی میں بیٹھ کر نا یہ جو بارش کے مناظر ہیں ان کو دیکھتی ہے، اور ان گرنے والی بارش کی بوندوں کو دیکھ کر اس کی زندگی کا پچھتاوا اور بھی زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اس کونسل کے فلیٹ میں نا جو قالین ہے وہ بہت ہی پرانا ہے، اور اس پرانے قالین کی وجہ سے اور کمرے ہر وقت بند رہنے کی وجہ سے اس کے فلیٹ میں نا ایک عجیب سی بدبو پھیلی رہتی ہے۔ لیکن یہ سب کچھ ہمیشہ ایسا نہیں تھا۔ ایک زمانہ تھا جب کہ لوگ زینب احمد کو بیگم زینب کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ بڑا روب اور دبدبا تھا بیگم زینب کا۔ ایک زمانہ تھا جب اس کا شوہر اور زینب برطانیہ بھر میں 15 سے بھی زائد پراپرٹیز کے مالک تھے۔ مانچسٹر، برمنگھم، بریڈ فورڈ، لیڈز، ہر جگہ پہ ان کے گھر ہوا کرتے تھے۔ ان کے ریسٹورنٹس تھے، ٹیک اوے شاپس تھیں، اور کرائے پہ دی گئی کئی ایک عمارتیں ان کے نام پر تھیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کا ایک خاندان تھا، ایک ایسا خاندان جو کہ ان کی عزت کیا کرتا تھا،
اور آج زینب اپنے اس کونسل کے فلیٹ میں، اس گندے بدبودار فلیٹ میں اپنی زندگی اکیلے گزارنے پر مجبور ہے۔ زینب کو اللہ تعالیٰ نے 3 بچوں کی نعمت سے نوازا، اور یہ 3 اولادیں ایسی تھیں جو کہ اب اس وقت اس سے بات بالکل بھی نہیں کرتی ہیں۔ کوئی 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے کسی نے زینب کو فون تک نہیں کیا ہے، حتیٰ کہ عید کے دن بھی کوئی اس کو عید مبارک کا میسج نہیں کرتا ہے۔ آج کی یہ جو کہانی ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر اس کا مقصد کیا ہے۔ یہ کہانی کسی غربت کی کہانی نہیں ہے، یہ کہانی ہے زینب کے غرور کی۔ یہ کہانی ہے اس عورت کی جس نے پوری زندگی دولت جمع کی اور یہ سمجھ بیٹھی کہ دولت ہی محبت ہوتی ہے۔ جس کے پاس دولت ہوتی ہے لوگ اس کو جھک جھک کر سلام کرتے ہیں، جس کے پاس دولت ہوتی ہے لوگ اس کو اٹھ اٹھ کر سلام کرتے ہیں، جس کے پاس دولت ہوتی ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، اور جس کے پاس دولت ہوتی ہے وہ دنیا میں ہر چیز حاصل کر سکتا ہے۔ اچھا، زینب شروع سے امیر نہیں تھی۔ یہ کوئی 1945 میں پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئی تھی، اور زینب کے والد ایک سکول ٹیچر تھے۔ گھر میں زیادہ پیسے نہیں ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے گھر میں سکون بہت تھا۔ پھر کوئی تقریباً 1964 میں زینب کی شادی اکرم احمد کے ساتھ ہوئی، اور اس کی شادی کے 2 سال بعد اکرم احمد اور زینب یہاں پہ برطانیہ میں بہتر زندگی کے خواب لے کر آ گئے۔ اب برطانیہ آنے کے بعد شروع کے دن بہت مشکل ان لوگوں نے دیکھے۔ اکرم فیکٹری میں 12 گھنٹے کام کیا کرتا تھا، جبکہ زینب لوگوں کے گھروں میں صفائی یعنی کہ کلیننگ کی جاب کیا کرتی تھی، اور سردیوں کی صبح یہ ابھی اندھیرا ختم بھی نہیں ہوا ہوتا تھا، یعنی کہ یہاں پہ جو UK ہے یہاں پہ سردیوں میں راتیں بہت لمبی ہوتی ہیں، اور یہ زینب احمد سردیوں کی صبح میں جب اندھیرا ابھی ختم بھی نہیں ہوا ہوتا تھا، صبح کی روشنی ابھی طلوع بھی نہیں ہوئی ہوتی تھی، یہ بس پکڑ کرنا اپنے کام پر نکل جایا کرتی تھی۔ اس کے ہاتھ ہمیشہ صابن اور کیمیکل کی بو سے بھرے رہتے تھے۔ ان دونوں میاں بیوی نے یہاں پہ برطانیہ میں آ کے دن رات بڑی محنت کی اور بڑا مشکل وقت دیکھا، لیکن ان کی امید کبھی ختم نہیں ہوئی، کیونکہ یہ خواب بڑے بڑے دیکھا کرتے تھے۔ بڑے خواب امیر ہونے کے، بڑے خواب اپنے غربت کو ختم کرنے کے۔ اب 1978 میں ان لوگوں نے اپنی پہلی دکان خریدی۔ ساری اپنی سیونگز انہوں نے اپنی اس دکان کے اوپر انویسٹ کر دی۔ ایک چھوٹی سی انہوں نے یہاں پہ کارنر شاپ خریدی تھی، جیسے پاکستان میں یہ چھوٹی سی گروسری کی شاپس ہوتی ہیں جہاں پہ کہ کوئی ایمرجنسی کی چیزیں آپ کو مل جاتی ہیں، اس طرح کی کارنر شاپ یہاں پہ UK میں بڑی ہی عام ہیں۔ پھر دیکھتے دیکھتے انہوں نے ایک دکان سے دوسری دکان خریدی، پھر تیسری کارنر شاپ خریدی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنا ایک ریسٹورنٹ اوپن کر لیا۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلا قدم ہی اٹھانا مشکل ہوتا ہے۔ جب انسان پہلا قدم اٹھا لے تو پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا اور چوتھا قدم خود بخود اٹھتے چلے جاتے ہیں۔ اب جب انہوں نے ریسٹورنٹ خرید لیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے برطانیہ میں پراپرٹیز خریدنی شروع کر دی۔ بہت ڈھیر سارے انہوں نے اپنے گھر یہاں پہ لے لیے، دکانیں خرید لیں، بہت ڈھیر سارے ان کے پاس پیسے آنے لگے، اتنے پیسے آنے لگے کہ ان کے پاس رکھنے کے لیے جگہ کم پڑ گئی۔ اور یہی وہ وقت تھا جب کہ زینب احمد کے اندر سب کچھ بدلنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ہر چیز کو صرف اور صرف پیسوں کے لیول پہ ناپا کرتی تھی کہ کون سا کام کرنے سے منافع ہوگا، کون سا کام کرنے سے پیسوں کی ارننگ ہوگی۔ زینب احمد کا بڑا بیٹا اگر ڈاکٹر بننا چاہتا تھا تو یہ آگے سے صرف اور صرف اتنا ہی پوچھا کرتی تھی کہ کتنی تنخواہ ملے گی، ڈاکٹر بن کر کیا کما لو گے تم۔ بیٹی اگر آرٹس پڑھنا چاہتی تھی تو یہ آگے سے یہی پوچھا کرتی تھی کہ اس سے کتنا پیسہ بنے گا۔ اس کے لیے ہر خواب کی قیمت پاؤنڈز بن چکے تھے، ہر رشتے کی قیمت بھی پاؤنڈز ہی بن چکے تھے۔ زینب اپنے بچوں کو کبھی بھی محبت نہیں دیتی تھی، یہ ان کو جو بھی دیتی تھی وہ اس کی توقعات ہوتی تھیں۔ یہ ان سے بھی یہی ایکسپیکٹ کرتی تھی کہ وہ زندگی میں ڈھیر سارا پیسہ کمائیں، اور ان سے اکثر یہ کہا کرتی تھی کہ ہم لوگوں نے تمہارے لیے بہت ڈھیر ساری قربانیاں دی ہیں، ہم نے اس مقام پہ پہنچنے کے لیے دن رات محنت کی ہے۔ مگر اب 72 سال کی عمر میں یہ اس کونسل کے فلیٹ میں بیٹھ کر اکیلے یہی سوچتی ہے کہ اس نے قربانیاں نہیں دی تھیں، یہ اپنے بچوں سے ان قربانیوں کے بدلے سود وصول کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کوئی 1990 کی دہائی تک زینب اور اس کا شوہر بہت زیادہ امیر ہو چکے تھے۔ ان کے پاس مہنگی مہنگی مرسیڈیز برانڈ نیو گاڑیاں تھیں، بڑے بڑے گھر تھے، کوئی 1-2 گھر نہیں تھے بلکہ بہت ڈھیر سارے گھر تھے۔ پاکستان کے دوروں میں یہ VIP استقبال ان کا ہوا کرتا تھا، ہمیشہ یہ بزنس کلاس میں ٹریول کیا کرتے تھے، لوگ ان کو کھڑے ہو کر جھک جھک کر سلام کیا کرتے تھے، اور پاکستان جانے کا مقصد بھی یہی ہوتا تھا کہ وہاں پر لوگوں کے جا کر اپنی دولت کا روب جھاڑیں،
اب انہیں نہ پاکستان جا کر یہ لگا کرتا تھا کہ یہ زندگی میں بڑے ہی کامیاب ہو گئے ہیں، لیکن زینب ایک چیز بالکل بھی نوٹ نہیں کرتی تھی کہ جتنا زیادہ ان کے پاس پیسہ آتا چلا جا رہا تھا نا، اتنا ہی ان کے گھر کے اندر خاموشی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ زینب کا بڑا بیٹا اس سے بہت کم بات کیا کرتا تھا۔ اس کی بیٹی مریم ماں کے ساتھ جب بھی کوئی بحث ہونی، کوئی آرگیومنٹ ہونا، تو اس کے بعد ہمیشہ رویا ہی کرتی تھی۔ اس کو کبھی بھی ماں کا پیار نہیں ملا تھا، اور سب سے چھوٹا بیٹا علی اکثر کئی دن گھر سے باہر گزار دیتا تھا۔ مگر زینب نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ مسئلہ آخر ہے کیا، کہ مسئلہ کہیں مجھ میں تو نہیں ہے۔ بیگم زینب ہمیشہ یہی سوچا کرتی تھی کہ میں ان کی ماں ہوں، ان کو میرا ادب کرنا چاہیے، ان کو میری ہر بات ماننی چاہیے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ میں ایک کامیاب ماں ہوں۔ میں امیر ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں کامیاب ہوں، اور کامیاب لوگ کیسے غلط ہو سکتے ہیں۔ پھر جی خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ زینب کا شوہر اکرم بیمار ہو گیا۔ اس کو دل کا مرض جو تھا وہ مبتلا ہو گیا، اور ڈاکٹرز نے یہ کہا کہ اس کے شوہر اکرم کو آرام کی ضرورت ہے، اب اس پیسے کی دوڑ کو ختم کر دینا چاہیے اور اس کو اپنی صحت کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے۔ لیکن زینب وہاں پہ بھی نئی پراپرٹیز خریدنے کے نہ منصوبے بنا رہی تھی۔ وہ ہسپتال کے کمرے میں اپنے شوہر کے پاس بیٹھی ہوئی فون پر ڈیلز کرتی رہی۔ حالانکہ اسے چاہیے تھا کہ اپنے بیمار شوہر کی تیمارداری کرتی، اس کی صحت کے اوپر توجہ دیتی، لیکن یہ وہاں پہ ہسپتال میں بھی بیٹھ کر نئی پراپرٹیز خریدنے کے منصوبے بنا رہی تھی۔ اب جی ایک دن اکرم نے ہسپتال میں زینب کا ہاتھ پکڑ کر یہ کہا کہ زینب بچوں کو سنبھال لو، وہ ہم سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں، بس بہت ہو گیا پیسہ۔ لیکن زینب آگے سے یہ سن کر ہنس پڑی۔ اس نے یہ کہا ابھی تو اور میں نے پیسہ کمانا ہے۔ کوئی تقریباً 6 ماہ کے بعد نہ اکرم اس دنیا سے چلا گیا۔ اب جی شوہر کے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی زینب نہیں ہٹی، اور اس کی وفات کے کوئی تقریباً 1 ہفتے بعد ہی اس نے اپنی ایک بزنس میٹنگ رکھ لی، اور اس نے بہت زیادہ کوئی رونا دھونا بھی نہیں کیا۔ اسے لگتا تھا کہ مضبوط لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، وہ کم روتے ہیں، لیکن حقیقت میں زینب اپنے اندر کے غم سے بھاگ رہی تھی۔ اسی طرح کئی ایک سال گزرتے گئے، اس کی پراپرٹیز بڑھتی چلی گئیں، بینک اکاؤنٹس بھر گئے، لیکن گھر خالی ہوتا گیا۔ پہلے حمزہ الگ ہو گیا، پھر مریم آسٹریلیا چلی گئی، اور پھر علی لندن منتقل ہو گیا، اور یہ ہر بار یہی کہتی تھی کہ میرے بچے ناشکرے ہیں، ان کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی کوئی قدر نہیں ہے، ان کو اس چیز کا کوئی احساس نہیں ہے کہ ماں باپ نے کتنی محنت کر کے یہ پیسہ کمایا ہے۔ اب بجائے اس کے کہ اس پیسے کو سنبھالیں، ان پراپرٹیز کو یہ سنبھالیں، اس بزنس کو یہ سنبھالیں، یہ سب اپنی اپنی زندگیاں بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آج 72 سال کی عمر میں اس اکیلے فلیٹ میں بیٹھ کر زینب کو سمجھ آ گیا ہے کہ وہ بچے ناشکرے نہیں تھے، بلکہ وہ تھک گئے تھے۔ وہ ایک ایسی ماں سے تھک گئے تھے جسے ان کی کامیابی چاہیے تھی، مگر ان کی موجودگی، ان کے احساسات، ان کی زندگی میں موجود خیالات، اور وہ اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتے تھے، یہ اس کو ہرگز نہیں چاہیے تھا۔ اب جی کوئی 2020 میں نا زینب کو یہ سمجھ آیا کہ آخر رشتے ہوتے کیا ہیں۔ اب 2020 میں نا زینب باتھ روم میں گر گئی۔ کوئی تقریباً 3 گھنٹے کے قریب یہ باتھ روم کے فرش پر بے یار و مددگار پڑی رہی، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جو کہ اس کو آ کر اٹھاتا اور اس کو ہسپتال لے کر جاتا۔ اب 3 گھنٹے کے بعد اس نے بڑی ہی ہمت کی، کوئی اپنے آپ کو اٹھا کرنا یہ کمرے میں لے کے گئی، وہاں پہ جا کے اس نے اپنا فون اٹھایا۔ اب جی فون میں نا درجنوں نمبر تھے، لیکن کوئی ایسا نہیں تھا جسے کہ یہ اعتماد کر کے کال کر سکتی۔ اب اس وقت نا اس کو پہلی مرتبہ اپنی دولت کی اصل حقیقت سمجھ آئی، جو کہ صفر تھی، مکمل صفر۔ بینک میں کوئی 1 لاکھوں پاؤنڈز تھے، لیکن باتھ روم میں گری ہوئی زینب کو اٹھانے والا کوئی گھر میں موجود نہیں تھا۔ اس کے بعد جی زینب نے نا بڑا سوچا کہ اب میں کس کو بلاؤں، تو جی اس کو پھر ایمبولینس کال کرنی پڑی۔ 999 پہ فون کیا اور بڑی ہمت کر کے ایمبولینس کو بلایا، اور ایمبولینس والے اس کو اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ لیکن آج زینب اس کونسل کے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں رہتی ہے، اور اس کے پاس اب بھی کچھ جائیداد ہے۔ یہ غریب نہیں ہے، لیکن یہ اکیلی رہتی ہے، اور تنہائی وہ قرض ہے جو انسان اپنی زندگی کے آخری حصے میں جا کر سود سمیت ادا کرتا ہے۔ اگر آپ جوان ہیں اور اپنے خاندان کو صرف ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے لیے پیسہ کمانا ہی کافی ہے، اگر آپ ہر وقت صرف اگلی ڈیل، اگلے گھر، اگلے منافع کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو ایک بات یاد رکھیے کہ دولت بہت اچھی چیز ہے، غربت رومانوی نہیں ہوتی، پیسہ ضروری ہے،
لیکن اللہ سے صرف اتنا پیسہ مانگیں جو کہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہو، جو کہ آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہو، بجائے اس کے کہ آپ کی زندگی میں وہ ایک وبال جان بن جائے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے جب مزید پیسہ آپ کی زندگی بہتر نہیں کرتا، صرف آپ کے بہانے بہتر کر دیتا ہے۔ اب جی زینب احمد نے اپنی پوری زندگی گھر بنانے میں لگا دی اور آخر میں اس کے پاس صرف عمارتیں رہ گئیں، گھر نہیں۔ اور آج زینب احمد کی عمر کوئی تقریباً 72 سال ہے۔ اب بھی کھڑکی میں بارش ہوتی ہے، وہ اس کو دیکھتی ہے، اس کی چائے پڑے پڑے انہی سوچوں میں ٹھنڈی ہو جاتی ہے، اور وہ یہ اکثر سوچتی رہتی ہے کہ کاش میں نے ایک پراپرٹی کم خریدی ہوتی اور ایک شام اپنے بچوں کے ساتھ زیادہ گزاری ہوتی، کاش میں نے اپنے بچوں کی باتیں سن لی ہوتی، کاش یہ جان لیا ہوتا کہ ان کو زندگی میں کیا چاہیے ہے، کاش میں نے اکرم کی بات سن لی ہوتی، کاش میں نے محبت کو سرمایہ کاری نہیں سمجھا ہوتا۔ مگر زندگی میں کاش سب سے مہنگا لفظ ہوتا ہے، اور زینب احمد نے اس کاش کی قیمت اپنی پوری عمر دے کر چکائی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں پیسہ واقعی میں زندگی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے، یا کہ پیسے کی اس دوڑ میں انسان کو پیسہ کمانے کی ایک مشین بن جانا چاہیے؟ کیا زینب احمد کا یہ فیصلہ درست تھا کہ اس کے پاس ڈھیر سارا پیسہ ہو اور اس کے بینک اکاؤنٹس بھرے ہوئے ہوں، اس کے پاس ڈھیر ساری پراپرٹیز ہوں، یا کہ انسان کے پاس پیسہ صرف ضرورت کے مطابق ہونا چاہیے اور اس کو اپنے رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے، اپنے رشتوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو، اپنے گھر کو وقت دینا چاہیے؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ زندگی میں رشتوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے اور دولت زندگی میں کس حد تک ضروری ہوتی ہے۔ آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے دنیا اور آخرت میں ڈھیر و ڈھیر آسانیاں پیدا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اس پیسے کی آزمائش سے پناہ دے۔ جہاں پہ بھی رہیں ہنستے مسکراتے رہیں اور اپنی زندگی کو بھرپور طریقے سے گزاریں، کیونکہ زندگی بہت ہی تھوڑی ہے اور وقت بہت کم ہے۔ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں with something new and something very interesting. Until then, اللہ حافظ۔